السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا نصیحہ پوڈ کاسٹ اینڈ میرے ساتھ ارسلان ایوب ہیں. اینڈ ٹوڈے وی آر thoroughly honored to have a very special guest, Ali Nomani, with us. السلام علیکم علی, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں. For those of you who do not know Ali mashallah is somebody who I will genuinely say I have been really impressed with. میں جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں میسج گرامر اسکول, وہاں کیا کہتے ہیں ہمارے جو باس بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, ویسے ان سے مجھے ان کا تعارف ہوا پہلی دفعہ. اینڈ بس یہ پتہ چلا ایک علی نعمانی ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی والے ہیں. تو پاکستانیوں کے ویسے ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ لمز والوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ول بی آنیسٹ دیٹ کیا کہتے ہیں پہلی دفعہ بھی جب میں کیا کہتے ہیں علی سے ملا تو ماشاء اللہ ہی از somebody who comes across as somebody جو کہ جن سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کی پروفائل بہت ہی ایکسٹینڈڈ ہے اور میں ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی شیخ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا کیا کرتے رہے, کیا کیا نہیں کرتے رہے. بٹ ہی somebody who's I think been born and raised in Lahore, کیا کہتے ہیں پاکستان, اینڈ کیا کہتے ہیں spent some time here but then اپنی کافی ساری تعلیم کے لیے باہر چلے گئے تھے. He is somebody who is an urban scholar at the Harvard University, which basically means کہ Harvard University paid for him to sort of get there and to study, and I think he is the only Pakistani to have sort of received this merit, and really this is amazing in the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. And he's somebody who since I think the beginning of his career has been invested in education in one form or the other, and once he graduated from the US he basically went on to become a principal of a community charter school of a Muslim community in Cambridge, right? And not the Muslim community, in fact, Well, many of the students were Muslims. They were highest representation of Muslims, the Feni High School. Okay. And that school, amazingly, وہ غریب بچوں کا اسکول تھا, putting it simply, went on to become the best school in 4 years at Massachusetts, right? And علی نے اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کی ہیں, فیلوشپ ایٹ باسٹن کالجز, لنچ لیڈرشپ اکیڈمی اور اس طرح کی مختلف چیزیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انٹرسٹنگلی انف اس کے بعد یہ پاکستان واپس آ گئے, ٹھیک ہے. سو شیخ, میں جو گستاخی میرے سے ہوئی آپ کی پروفائل کو کم میئر کرنے میں, بہت اچھی, مطلب مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی بات ہوگی, وہ اپنی جگہ ہے. میں پہلی چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ somebody like you, الحمدللہ اللہ تعالیٰ has tremendously gifted you, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. What inspired you to come towards education? I think it's a story of a lot of ups and downs. پرائمریلی اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیسے. سو انسپائرڈ تو بہت بڑا لفظ آپ نے یوز کر لیا. میں ایچ ایس این کالج میں پڑھتا تھا فرام مائی او لیول, مطلب کلاس 1 سے لے کے A levels تک. تو میرے چھوٹے بھائی بھی میرے ساتھ تھے, اور ہمارا ایچ ایس این سے جو تسلسل ہے وہ کچھ جنریشن سے چل رہا ہے. تو جو میرا چھوٹا بھائی ہے, ہی واز دا لاسٹ اسٹوڈنٹ ان آر فیملی ٹو اٹینڈ ایچ ایس این, اور 11ویں جماعت میں اس کو اسکول سے نکال دیا فار پور ایکیڈیمک پرفارمنس. اور اس وقت جس اسکول نے اس کو داخلہ دیا وہ بھی لاہور میں تھا, سائیکیس کے نام سے اسکول ہے. تو ان کی جو وہ سال میرے خیال ان کا دوسرا سال تھا یا اس طرح کا کچھ تھا, تو انہوں نے اس کو رکھ لیا. اور چونکہ میں ڈبیٹس کرتا تھا تو ان کی ٹیمز نے, جو پہلے سلامت بوائز اسکول ہوتا تھا, انہوں نے مجھ سے ڈبیٹس کی ہوئی تھیں. ان کی پرنسپل کو میرا پتہ تھا, تو انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم تو ایک شرارتی بچے ہو اور پڑھائی میں بھی اچھے نہیں ہو, تو تمہیں رکھیں گے اس شرط پہ کہ تم اپنے بھائی سے کہو آ کے 10 سمر اسکول پڑھائے. تو میں A levels میں تھا, ہاں جی, تو میں A levels میں ابھی جا ہی رہا تھا. تو A levels اور O level اور A level کے بیچ کی جو سمر تھی اس وقت میں نے پہلی دفعہ پڑھایا. 16 سال کا میں خود تھا اور 14-15 سال کے میرے اسٹوڈنٹس تھے. اور وہ O level انگلش میں نے پڑھائی وہاں 30 بچوں کو اوور سمر, اینڈ آئی لوڈ اٹ. انفیکٹ میں نے جو اپنی کلاس سے پہلی دفعہ کسی بچے کو باہر نکالا تھا وہ بھی میرا چھوٹا بھائی تھا. اور آئی تھنک اس کی اسٹوری جو ہے, اس کی اسٹوری اینڈیڈ اپ بیکمنگ مائی انسپریشن فار جوائننگ ایجوکیشن. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم 3 بھائی ایچ ایس این سے پڑھے ہیں, اور بڑا والا واز این ایوریج اسٹوڈنٹ, آئی واز این ابو ایوریج اسٹوڈنٹ, بٹ ناٹ ایٹ آل اسٹوڈیس, نیور ہیو بین. ایون ٹو وہ ہارورڈ بھی میں اسی طرح گھس گیا کسی طرح اسٹریٹ اسمارٹ. ہاں, مطلب آئی ڈونٹ نو اسٹریٹ اسمارٹ آئی بٹ آئی واز الحمد للہ لائک ون شوڈ ایکنالج دیئر گفٹس. آئی واز گفٹیڈ ان دیٹ وے ود ویری لٹل ایفرٹ آئی کوڈ گیٹ بائی.
with a lot of other students with much more effort struggle to even achieve the grades that I was getting with very little effort. तो جو میرے چھوٹے بھائی ہیں احمد, ان کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ اس کا تو باپ بھی ایچسونین ہے, اس کے بڑے بھائی بھی 2 ایچسونین تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی اپبرنگنگ میں ڈفرینس ہے. یہ ایک جو ہے وہ پریفیکٹ بھی بن رہا ہے, وہ ہارس رائڈنگ ٹیم میں بھی ہے, وہ ڈبیٹس ٹیم میں بھی ہے, اور دوسرے کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایجوکیشن سسٹم میں کی ریسیپشن میں کچھ فرق ہے کہ آپ کے پاس کلاس 2 سے لے کے 11 تک, مطلب کلاس افیکٹولی تو وہ ساری زندگی اس نے ایچ ایس این کی یا تیاری کی تھی یا پڑھا تھا ایچ ایس این میں. تو ایک جھٹ سے اس کو ایک رزلٹ برا آنے پہ کیسے اسکول سسٹم فیل, مطلب اسکول کی کیا ذمہ داری ہے, اس سسٹم کی کیا ذمہ داری ہے, ایک ہی گھر سے آتے ہوئے بچے, ایک ہی ماں باپ, اور بائی دا تھرڈ چائلڈ تو پیرنٹس کو زیادہ چیزوں کی اویئرنیس ہوتی ہے. تو وہ لیک آف رسپانسبلٹی فار دا چلڈرن ہو آر پارٹ آف دا سسٹم on part of the adults who run it has been sort of the through line, جس کی وجہ سے میں نے پھر ایجوکیشن میں ہی, اور میں ایجوکیشن میں نے کبھی اپنے آپ کو تصور نہیں کیا تھا. میں لمز گیا تو میں نے لاء کے لیے گیا, اس کے بعد میں امریکہ جب میرا ٹرانسفر مطلب بیچ میں ہی شفٹ ہو گیا پڑھائی کے دوران ہی, تو اس میں نے پھر اکاؤنٹنگ پرسو کی کیونکہ اس میں پیسے زیادہ بنتے تھے. اور اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس سے پہلے میں میڈیکل تھا, تو میں کیمسٹری فیل ہوا, تو میں میڈیکل سے فیل ہوا, پھر لاء سے اس لیے چھوڑا کیونکہ لمس چھوڑ دیا, پھر امریکہ گئے تو اکاؤنٹنگ میں اس لیے فیل ہوا کیونکہ مجھے آتی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں میتھ کا آتا تھا. تو پھر میں دوبارہ لاء کی طرف گیا امریکہ میں, جب میں یو ٹی آسٹن گیا, اور اس کے لیے کیونکہ وہاں پری لاء کرنا ہوتا ہے تو اکنامکس میجر میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سجیسٹڈ میجر ہے. وہاں جب گئے تو وہاں تو میتھ ہی اتنی ایڈوانس چل رہی تھی تو وہ بھی چھوڑ دیا, اور پھر میں نے سرے سے کالج ہی چھوڑ دیا, اور 7 سال تک میں کالج ڈراپ آؤٹ رہا. میں نے اپنی بیچلرس ختم کی 27 سال کی عمر میں. لیکن اس پورے دورانیے میں میں کسی نہ کسی طرح میں نے کوشش کرتا رہا کہ میں بچوں سے منسلک رہوں, یہاں تک کہ ایک دفعہ میری بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی امریکہ میں, ان پرائیویٹ ایکویٹی فرم ایز اے پرائیویٹ ایکویٹی اینالسٹ, جس میں فار اے کالج ڈراپ آؤٹ, یعنی میں اے لیول کے گریجویٹ کو اتنی سیلری بھی مل رہی تھی, اور لائف اسٹائل مطلب بہت لوگوں کے لیے ڈریم لائف اسٹائل ہے وہ کہ آپ پرائیویٹ ایکویٹی اینالسٹ بن جائیں, اور وہ میں 3 مہینے میں میری بس ہو گئی. Alhamdulillah, I was good in that work because it was numbers and relationships driven, and both are areas of strength for me. Alhamdulillah. تو بٹ وہ چھوڑ کے وہ نوکری جس میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میں جا کے ایک اسپیشل نیڈس کے اسکول کے بچوں کا بس ڈرائیور لگا, اور میں ان کی بس چلاتا تھا. 7 آٹسٹک بچوں کو میں صبح اسکول سے پک کرتا تھا, ان کو ایک ریسٹورینٹ لے کے جاتا تھا, اور وہاں ان کو نیپکنس فولڈ کرنا سکھاتا تھا, کیونکہ ان کو کوئی بھی کام, اور وہ مفت میں ان سے کام کروانے کے لیے یہی تیار تھا ایک ریسٹورینٹ کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, آپ چھری کانٹا ہے وہ آپ نے کس طرح اس میں ریپ کر کے ان کے لیے رکھنا ہے جو مہمان آئیں گے جب 12 بجے ریسٹورینٹ کھلے گا. سو ان امیریکا دیٹ واز مائی انٹری انٹو ایجوکیشن. اس سے پہلے میں ہوٹلس کے فرنٹ ڈیسک پہ نوکری کر رہا تھا ایز اے کالج ڈراپ آؤٹ. ساتھ لیکن میں نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا تھا کہ کچھ بچے آ گئے میرے پاس. میں نے کبھی ٹیوشن کا چارج نہیں کیا ہے, نہ کالج کاؤنسلنگ. الحمدللہ 20 سال میں میرے اسٹوڈنٹس کے ہر جگہ. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے مطلب آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ کیا ہوتا ہے, شاید میں کالج کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں پروفیشنلی بھی, بٹ یہ 2 چیزیں کیونکہ میرے اپنی لائف میں کالج ڈراپ آؤٹ میں میرا چھوٹا بھائی اسکول سے نکالا گیا, یہ وہ, تو یہ میں نے جب بس ڈرائیوری بھی کر رہا ہوں یا ہوٹل فرنٹ ڈیسک پہ بھی کر رہا ہوں, تو 2-4 اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہمیشہ اللہ کے فضل سے جڑے ہی رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا قبلہ درست رکھنے میں بڑی کہ مطلب امریکہ میں بہت زیادہ اس چیز کی اٹریکشن ہے کہ آپ جتنے زیادہ پیسے کما لیں اتنی زیادہ آپ کی آپشنس خرچنے کی ہیں ہی وہاں پہ, کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس چیز سے میں بچ گیا میرا خیال ہے جلدی ایج میں. تو پھر یہ بس ڈرائیور جہاں لگا تو انہوں نے مجھے ٹیچنگ کے لیے بلا لیا, پھر وہاں سے کہانی شروع ہو گئی اسپیشل نیڈس کی, اور پھر ایک سے دوسرے سے تیسرے چوتھے 5 الگ میں نے اسپیشل نیڈس کے اسکولز میں کام کیا امریکہ میں, وچ آل کیٹرڈ ٹو ڈفرنٹ لرننگ ڈسیبلٹیز. سو آٹسٹک بچے, موڈ اینڈ بیہیویئر ڈس آرڈرز, اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیلیز, اینڈ ٹوائس ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس وچ آر گفٹڈ اسٹوڈنٹس ہو ہیو ڈسیبلٹیز ایز ویل. یہ میں نے
یہ میں نے. اچھا اس میں شیخ I mean it's a fascinating journey and you know it's like when you read history in retrospect and you know the end. چلو کم از کم پریزنٹ کو اگر میں ابھی اینڈ کہوں اینڈ ماشاء اللہ you've been able to achieve a lot of things. In those years when you were dropping out or jumping and hopping around from one program to the other, what amount of pressure did you have from people like your parents or others? And then no pressure. I left my house when I was 18 years old. Acha. I have been financially independent since I was 18, which is why I've been able to do the things that I have. ایسا نہیں ہے. میرے والد صاحب ماشاء اللہ آج بھی میں انہیں کہوں گا تو کسی بھی چیز کا اللہ کے فضل سے کبھی نوبت ہی نہیں آئی. اور اس وقت میرے اوپر اپنا ڈالا ہوا بہت پریشر ہوتا تھا کہ یعنی میں میرے والد صاحب کو یہ بات اب پتہ ہے, اس وقت نہیں میں نے بتائی تھی کہ میں نے 1-1.5 مہینہ تو گاڑی میں سویا تھا آسٹن جا کے, جسٹ اس وجہ سے کہ یو نو ہم ایک نئے ملک میں آئے ہوئے ہیں, یہ لینڈ آف اپرچونیٹی سب اس کو کہتے ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کر لیں گے. لیکن میرے دماغ میں اس وقت یہ کہانیاں تھیں. اب 18-19 سال کا میں تھا اور 2 سیٹر گاڑی تھی میرے پاس, 4 سیٹر بھی نہیں تھی, اور اسی میں کسی طرح بس. پریشر تو وہ انسان لے جو مطلب کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو غلط ہے. مجھے تو غلط لگتا ہی نہیں تھا جو میں کر رہا تھا. بہت ساری غلطیاں میں نے کی ہیں, لیکن میری نیت ہمیشہ سے صاف ہے. جو بھی میں کام کرتا ہوں, مطلب میں اللہ کے فضل سے 20 سال 2002 میں نے پہلی کلاس پڑھائی تھی نا, تو ماشاء اللہ 21 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. تو میں رات کو سکون سے سویا ہوں. میں نے کبھی کوئی ایسا, مطلب میں پرائیویٹ ایکویٹی بھی کر رہا تھا, تو ایک چیز جن بھی حالات میں رہا ہوں, میں بہت بہت برے مطلب جو ہے ابھی اس ماحول میں بیٹھے ہوئے اور ان کپڑوں میں یو نو, تو کہتے ہوئے بھی یاد بھی کوئی آدھی چیزیں انسان بھول ہی جاتا ہے. لیکن اس سے بہتر اجرت میرے خیال ہے نہیں, ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں نظر آئی ہے. اگر آتی تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا, بٹ میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں تو پھر کس چیز کا پریشر کہ وہ کہیں کہ ڈاکٹر بنو, لائر بنو. جب شیخ نے ابھی انٹروڈیوس کروایا تھا تو ایک کانورسیشن میرے لیے کسی اور ڈائریکشن میں, جب آپ نے خود بتایا تو تھوڑی سی آبویسلی تھوڑی نہیں بلکہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہوگی. بٹ بیچ میں جیسے کہ وی آر تھینکنگ اللہ کے یو بین بلیسڈ تھرو آؤٹ, اور آپ نے اس میں محنت کی, سب کچھ کیا. بٹ ایک اگر میں ویسے دیکھوں آج کل کے جنرل یوتھ کے لیے ہو از لائک 20 years old سم تھنگ, تو اگر اس کو ان فیزز سے گزرنا پڑے تو اس کو انگزائٹی بھی ہوتی ہے, ایک پریشر جو آپ کہہ رہے ہیں, سینس آف فیلئر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ساری پیٹ بھرے ہوئی لوگوں کی باتیں ہیں آنیسٹلی. میں پورے پنجاب میں گاؤں میں گھوڑے چلاتا ہوں. 1 مہینے کا بچہ لے کے عورتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ باندھ کے گندم بھی کاٹتی ہیں, اس کو اٹھا کے لے جاتی بھی ہیں, درخت کے نیچے بیٹھ کے دودھ بھی پلاتی ہیں, کھانا ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. یہ عورتیں ہیں. ہماری بیویاں جو ہیں وہ 8-8 مہینے پوسٹ پارٹم, اور اس کے بعد جو ہے 1 سال یہ ہو گیا, اور نو جس کا جتنا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس کو they will have that much entitlement to their feeling. I had no entitlement to feelings. I had no option to feel any of the difficulties. اور یہ انگزائٹی تو یہ آپ سارا دن فون پہ بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور زندگی کو انجوائے کرنے کا پریشر ہی بڑھ گیا ہے اتنا زیادہ کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ کے کہ بھائی وہ بھی یہ کر رہا ہے, وہ وہاں جا رہا ہے, وہ یہاں جا رہا ہے, یو نو اس کے. تو ان چیزوں سے تو انسان مطلب یو نو آپ اور ہمارے مطلب کوئی اتنی اسلام بھائی نے پہلے کہا تھا کہ کوئی اتنی زیادہ ریلیجس اینگل اس چیز پہ نہیں لینا, لیکن ہمارے تو ٹیچنگ ہی یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ, اور گریٹیٹیوڈ از دا بگیسٹ توڑ فار اینگزائٹی. آپ جہاں آپ کو ہلکا سا کچھ ہو کہ یار میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے, یو نو میرے بچے سوتے ہیں تو اوپر چھت تو ہے, لٹرلی میں تو مطلب عجیب سی جگہ ہے یہ کہنے کی, بٹ آئی لیو لائف منتھ ٹو منتھ اینڈ آئی آلویز ہیو, بیکاز کیا میں ان کے لیے عمارتیں بناؤں, کیا میں ان کے لیے, مجھے اپنا ہی انسان کو نہیں پتا. ہمارے باپ دادوں نے بھی عمارتیں بنائی تھی, سب اجاڑ ہو کے امریکہ چلے گئے, وہاں جا کے ایک بالکل ڈفرینٹ لائف ہو گئی. اس سے پہلے ان کے جو باپ دادا تھے, مطلب زمینوں اور جائیدادوں کی داستان میں بتاؤں تو یو نو لوہارو اسٹیٹ اور یہ سارا کچھ ہماری فیملی, مطلب ایک جگہ سے ہجرت کی دوسری جگہ سے تیسری جگہ, وہاں سے اب ہمارے ہر جنریشن کی, ہماری تو مہاجر ہیں, ہماری یہی کہانی ہے. تو I don't know, like ٹھیک ہے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ انگزائٹی تو یہ تو آپ کی, یہ آپ سوشل میڈیا اپنی ایپ ڈیلیٹ کر دیں تو آدھی 90% انگزائٹیز وہاں سے ختم ہے, یا اس کا کاؤنٹر یہ کہ آپ وہ لے کے چلتے بھی رہیں تو آپ
اپنی لائف میں گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس لے آئیں. آنیسٹلی دیٹ از دا گیم چینجر. اور 20s پہ میں نے ارسلان بھائی سے بھی کہا تھا کہ جو 20s کے جو ہیں, میرا تو اس کا منترا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈسٹروائے یور 20s ان پرسوٹ آف یور پیشنز. یو ول نیور ہیو دیٹ اپرچونیٹی اگین. میں تو اتنا بھی سوچے بغیر ملک بدل لیتا تھا. Go from here to there. I was not tired. I did not consult anyone for my decision. As long as the voice in my heart was telling me that I was doing the right thing. And the moment it told me کہ یار یہ جو ہے نا چیز اس طرف نکل رہی ہے کہ اس ڈائریکشن میں چلے گئے تو ہاتھ سے نکل جائے گی, that was it. But it is said that it is easy to get what you want, but the problem is that people don't know what they want. So you said So for that you have to spend your 20s doing what you feel is right. Get as much exposure. Don't go after, well, in your 20s, in terms of work life, you should select only the best bosses to work for, not the most fancy companies, not the titles or the salaries, but go after somebody who is invested in teaching you, growing you, and in that way, کیونکہ وہ اس طرح کا انسان آپ کی زندگی میں ہونا. اور میں تو الحمدللہ ہر موڑ پہ میرے ساتھ ایسے لوگ رہے ہیں. No, I was seeking them out all the time. آج بھی مجھے کسی بندے کا پتہ چل جائے کہ یار وہ کوئی غار میں اس گاؤں میں یا ادھر کوئی پہاڑ کے اوپر ایک بندہ بیٹھتا ہے, اس کے پاس کوئی حکمت ہے, not superstitious type of حکمت, بلکہ وہ عقل مندی کی بات کرتا ہے, تو میں تو پہنچ جاتا ہوں. اور اگر مجھے واقعی بات عقل مندی کی لگے تو میں نے اس سے دوستی بنانی ہی بنانی ہے, جو مرضی ہو جائے. اور لٹرلی پہاڑوں کے کونوں میں چھپے ہوئے بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں, بٹ میں ان سے ان ٹچ. یہاں تک کہ کل رات کو کہ ایک ہیں, ایک 87 سال کے بابے ہیں جو میرے پیرنٹنگ کوچ ہیں. ان کے 11 بچے اپنے ہیں اور کوئی 40 ایک ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں. ہر چیز جو میں نے بچوں کے ساتھ کر لی ہے وہ میں ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں چھنی سے گزارتا ہوں کہ یار آپ کا اس کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے. تو بیکاز I am headed in that direction. The other thing is like young people need to spend time with old people. ہماری یہ سوسائٹی اتنی فریگمنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ آپ نے گدھوں کی طرح بچوں کو پہلے ان کے کمروں میں ٹی وی لگا کے دی ہیں, اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا دیے ہیں. So why would they be interested in having dinner with their old parents or grandparents کی تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتے 15, 16, 17, 18 سال کے بچے کی. But they've been through the phases of life that we are going through. They've been through our anxieties, پیسے کی کمی, صحت, یہ شادی اچھے گھر میں ہو جائے, گاڑی چھوٹی ہے بڑی ہے, نوکری آگے پیچھے, باس نے کچھ کہہ دیا, وہ اس ایج میں بہت زیادہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. بٹ ایونچولی انسان اپنے آپ کو کسی اور, جو فائنل انالیسز میں سید بابر علی سے لے کے ایک جو بندہ پرچون کی دکان پہ کام کر رہا ہے, وہ اپنی لائف کو ایویلیویٹ اسی طرح کر رہا ہے کہ میری ریلیشن شپس کیسی ہیں, خاص کر ان لوگوں سے جو میری اولاد ہے, جو میرے گھر والے ہیں. یہی ہے مطلب, جتنے بوڑھے لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے وہ یہی اسی چیز کو ترس رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے ہمارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو, یہ ہو وہ ہو, کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت جو ہے ہمارے لوڈ ون کے ساتھ ہو. اگر آپ کو اتنی سمجھ عقل ہو, ان سے سیکھ لیں, اس عمر میں ہی گزار لیں, تو یو کین گیٹ دا ہیپینس دیٹ الٹیمیٹلی پیپل آر سیکنگ تھرو آؤٹ لائف. I think. شیخ, جب آپ یہ بات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, a teenager or a kid in his 20s who might be listening to this would probably, say that everything that you are saying is right, but میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, and you know what, میرے پیرنٹس, میرا ایجوکیشن سسٹم, جس اسکول میں میں جاتا ہوں, مجھے وہ تھاٹ کا یا ایکشن کا فریڈم ہی نہیں دے رہے, بیکاز میرے ابا اماں نے تو جو ہے نا پیدائش پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی پھپھو کی بیٹی سے ہوگی, بنو گے تم ڈاکٹر, جاؤ گے اس والے کالج میں اور ایسے بیٹھو گے اور اتنی نمازیں پڑھو گے, اس سے زیادہ نماز بھی زیادہ نہیں پڑھنی, مولوی کم بھی نہیں ہونا, زیادہ بھی نہیں ہونا, یہ بھی نہیں کرنا, اینڈ اس پہ بڑی سیریس ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں. So how do you sort of, because you mentioned that as an 18-year-old kid you had that freedom, right? آپ نے دھکے بھی کھائے, سارا کچھ کیا, وہ through experience آپ نے بہت کچھ سیکھا, right? And Allah has tremendously blessed you, alhamdulillah for the fact. So یہ جو ایک نوشن ہے کہ ہمارے یہاں تو 25 سال کا بچہ بھی جو ہے نا, 25 سال کا گبرو جوان جو ہے نا وہ بچہ بنا ہوتا ہے, ہی از فائنینشلی ڈیپینڈنٹ پیرنٹ, اس کی سوچ, شادی ہو جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یار بیڈ روم میں کیا کرنا ہے, ساس کو کیسے مینیج کرنا ہے, ماں کو کیسے مینیج کرنا ہے, بیوی کے کیا حقوق ہیں. تو یہ نوشن, اور اس میں اگر میں پھر اگلی کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے اس میں کتنا فیل کیا ہے, یا کیا اس کا تعلق فرسٹ ورلڈ ورسز تھرڈ ورلڈ ہونے سے, کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یار میں نے نہیں, دیکھیں ایک ریالٹی یہ ہے, ابھی تو پھر کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں, بٹ فار ایگزامپل وین آئی وینٹ ٹو لمز ان 2006-7, میں اور آپ سے میں بڑا ہی ہوں گا, ایک دو سال چھوٹا ہوں گا, تھوڑا سا چھوٹا, سو اتنی تو چلو اپرچونیٹیز بالکل ہی نہیں تھی کہ یار اور جابس کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے.
آئی نو ایز اے میٹر آف فیکٹ انگلینڈ امریکہ میں آپ کو کچھ محنت کے ساتھ پمپ پہ چلے جاؤ, ہوٹل پہ کھڑے ہو جاؤ. یار ارسلان بھائی یہ چیزیں جو ہیں میرے دفتر میں اس وقت ایک ون آف مائی آفس, میں ایک نیا کام بھی شروع کر دیا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, بٹ آئی تھنک ان ون آف مائی آفسز آئی ہیو 14 پیپل ورکنگ دیر. آف دیم 4 are under the age of 20. ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ یونیورسٹی بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کے تھے کہ بہت لائق بچے ہوئے تو کسی چیز میں یو نو فائنینشلی, ایک جو ہیں ان میں سے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مستری کا کام کرتے ہیں, وہ اپنے ابا کے ساتھ مستری بن گئے تھے. ایف ایس سی میں ان کے 96%. ماشاء اللہ بہت اچھا لڑکا. 17 سال کا تھا جب میرے پاس وہ آیا ٹائپنگ کرنے, صرف ٹائپنگ اس کا کام تھا, بٹ وہ محنتی تھا اور محنتی ہے, اور آج وہ پروموٹ ہوتے ہوتے مطلب 2 سال میں ہی ماشاء اللہ ہی ارنڈ اے ویری ڈیسنٹ سیلری. اس نے اپنے پورے گھر کے لیے گندم پورے سال کی خریدی ہے, اس نے اپنا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا ہے, وہ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے, وہ یونیورسٹی سے نکل کے ITU میں پڑھ رہا ہے, کمپیوٹر اسٹڈیز اس نے پڑھنی تھی, اور وہاں سے نکل کے پہلے 1 سال اس نے پڑھائی نہیں کی, صرف ہمارے پاس کام کیا, ماحول دیکھا, تھوڑا سا سیکھا. وہی والی بات کہ آپ کو کوئی بڑا مل جائے تو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہے, آپ نہیں چھوڑیں اس کو, جو مرضی ہو جائے. تو اسی طرح ایک بچی ہے, اور وہ ہمارا تو بہت انگلش میڈیم ماحول ہے, کوئی نہ میں مطلب آئی ایم سوچ لیں کہ دا موسٹ مولوی, تو باقیوں کا تو حال کیا ہی ہوگا نا. تو ویسے آپ کافی مولوی ہیں, یہ ہاں بظاہر شاید نہیں ہے. تو وہ بچی جو ہے وہ برقع پہن کے آتی ہے, 17 سال کی ہے وہ, 17 سال کی 18 کی ہے شاید, 19 کی ہوگی, اتنی کوئی آگے پیچھے ہی ہے. تو برقع پہن کے آتی ہے, سارا دن برقعے میں بیٹھتی ہے, میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی. وہ ہمارے ساتھ کھانوں پہ بھی جاتی, اور وہ تو بالکل ہی اس طرح کا اس کا ماحول تھا کہ پرمیشن نہیں ہے یہ کرنے کی وہ کرنے کی, یو نو. وہ بھی پڑھائی چھوڑ چکی تھی ماشاء اللہ, وہ بھی یونیورسٹی جا رہی ہے فل ٹائم, یو نو, جس طرح کر آ کے. تو دا پوائنٹ از کہ جو کرنا اچھا, پھر ملینز آف کڈز ان دس کنٹری آر فری لانسنگ, اینڈ دیر آر every type of opportunity to do that. And now with social media, I mean, I know a lot of young kids, کسی نے اپنا بیکنگ کا بزنس شروع کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی کارڈز بنا کے بھیجتا ہے. مطلب مجھے ہی اتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ڈے ٹو ڈے, یو نو, اپنے بچوں کے لیے کوئی کلرنگ بک بنا لیں, آپ چیٹ GPT استعمال کر کے کچھ کر لیں. سینکڑوں اب تو ایونیوز کھل گئے ہیں بچوں کے پاس, یا سینکڑوں. آئی مین آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں کسی کے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے دن میں آپ 3 گھنٹے کام کر لیں, آپ ان کی میٹنگ شیڈول کر رہے ہیں, ان کے بہاف پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہی چیزیں اب تو ٹیک, بیکاز دیٹس واٹ وی یو نو ہیو ٹو ڈو. وی ہیو ٹو, you can't save your way through the crisis that Pakistan is in. You have to increase your sources of income, because how much can you save? So chale, let me move to something that is always, I've in fact never had the opportunity of asking you this generally as well, that what made you come back, right? لوگ والدین کی وجہ سے آتے ہیں, کسی اور چیز کی وجہ سے آتے ہیں, and given the current scenario as well, right, what hope do you see for people, and you know how have we gotten here, and I want you to compare it to, you know, what good things you saw in the West, ٹھیک ہے, یا کیا ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں, کیا آپ ڈفرینسز دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کے جو پچھلے سوال پہ آپ نے ایک بات پوچھی تھی, اپنی تو بات کر ہی لیں گے, کہ واٹ از دا ایجوکیشن سسٹم کے ایشوز. تو یہاں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے میں اس پہ تھوڑی سی 2 سیکنڈ کی بات کر لوں. اس وقت آپ کا ملک کو تقریباً 50 سال ہو گئے 1971 کی جنگ سے نکلے ہوئے, اور اس وقت میرے خیال جنرل ضیاء الحق کی مہربانی ہے ہمارے اوپر یہ کہ ان کو کہیں سے الہام ہوا کہ ہمیں 2 چیزیں جو ہیں ہمیں صرف چاہیے اس ملک میں, وہ ہے ڈاکٹر اور انجینئر. ٹھیک ہے, تو the entire educational system of this country was changed to a vocational training, and there were only 2 vocations that were acceptable, doctor, engineer, اور عورتیں کوئی آرٹ شارٹس پڑھ کے فارغ ہو جائیں. مطلب یہ ٹوٹل فلاسفی آف ایجوکیشن آپ کی یہ بن گئی. سو کلینکلی ہمارے
ذہنوں میں یہ چیز اتاری گئی بائی ورچو آف جسٹ چینجنگ دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم کہ یار یا پری انجینئرنگ میں ہو یا پری میڈیکل میں ہو, اور بیچلرز میں بھی اسی میں ہو, وہ سوری میٹرک میں بھی اسی میں ہو, ایف ایس سی میں بھی اسی میں ہو. اچھا پھر آگے جو ریسورسز ڈائریکٹ ہوئی ہائر ایجوکیشن کی وہ بھی ادھر ہی تو دو چلی گئیں, یو ای ٹی بنی, نسٹ بنی, آگے وہ این ای ڈی بنی کراچی والی اور وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ہمارے ملک کی سوچ پہ جس کو کہتے ہیں نا شبخون ہے کہ آپ اس سے اور اس سے بڑا شبخون یہ کہ 50 سال بعد تک ہم ایوالو ہی نہیں ہوئے کسی ڈائریکشن میں. سو اب جو والدین ہیں who are the decision making for their children or at least in the advisory capacity, وہ اس سسٹم کے تھرو گرو ہو کے آئے ہیں کہ یار یا آپ ڈاکٹر بنتے ہو یا آپ انجینئر بنتے ہو. وہ تو ہمارے آپ کے جیسے 1.5% آف دا کنٹری ہے جو لمس ٹائپ جگہوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور وہ بھی لمس کی کوئی عزت نہیں تھی پہلے کی. مینجمنٹ سائنسز کیا ہوتی ہیں, یہ تو ایمی جو ویلے لوگوں کا کام ہے جن کو جو نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ انجینئر بن سکتے ہیں, وہ جو ہے مینجمنٹ سائنسز کو چلو کوئی ایک نئی ممی ڈیڈی سی چیز آ گئی. مطلب دیٹ واز لمس ریسیپشن فار اے لانگ ٹائم. یار اصل پڑھائی تو وہ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی چیز کھول دی ہے. سو یہ آج کا جو دور ہے اس میں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو یو سی when you have kids in high school, what you have to think about when you are advising them is always be obsessed with what the world will become in 30 years. That's the point at which they will be mid-career professionals, right? So آج 15 سال کا جو بچہ ہے اس نے کم و بیش 10 سال اور پڑھائی کرنی ہے, تو 10 اور پھر 20 سال بعد جو ہے وہ ایک سینئر مینیجر کی پوزیشن پہ کسی نہ کسی چیز میں ہوگا. وہ کیا چیز ہے اگر آپ ایسپریشن اپنے اولاد کے لیے کچھ رکھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت, تو آپ مجھ سے اگر آج پوچھیں کہ, اور کیونکہ میں تو سوچتا ہی اس لیے, میں تو آج کی پری آکوپیشنز میں بالکل پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ آج کون سی نوکریاں لگ رہی ہیں, کیا پروفیشنز ہیں. بٹ آپ آج سے 20 سال 30 سال بعد تو کلائمیٹ کرائسس جو ہے وہ آپ کو ہتھوڑوں سے, ایون پاکستان جیسی جگہوں پہ کلائمیٹ چینج اور ان چیزوں پہ بہت میسو موومنٹس ہو رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. فوڈ سیکیورٹی ہوگی, اسپیس ایکسپلوریشن ہوگی, امیگریشن مینجمنٹ ہوگی, بارڈر کنٹرول, یہ وہ چیزیں ہیں, واٹر سیکیورٹی, یہ وہ چیزیں ہیں, انرجی, رینیوبل انرجی سورسز, یہ وہ چیزیں جو آج اگر آپ کے بچے ان چیزوں پہ نہیں تیار ہو رہے, سو مشین لرننگ, مشین مینجمنٹ, تو they will have no role to play in the economy of tomorrow. اور یہ you really think that robots will not be able to perform surgeries at hundreds of times more precision than humans? Using data sets that are in the, کیونکہ ایک ڈاکٹر نے تو اپنے تجربہ جتنا ہے 100 200 500 1000 سرجریوں کا ایک کریئر میں 10,000 کر لیتے ہوں گے. ڈاکٹر جو بہت پائے کے سرجن ہیں وہ اتنی کر لیتے ہوں گے, لیکن 10 کروڑ کا ڈیٹا اگر آپ انہیں سرجریوں کا ایک مشین میں فیڈ کیا ہوا ہے تو اٹ ول بی ایبل ٹو میک مچ بیٹر ڈیسیجن, ناٹ ایموشنل. یہ وہ تو کیا ڈاکٹری کا فیوچر ہے, سو فیوچر کی جو فیلڈ ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں اور وہ بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہیں. سو آئی تھنک جتنا زیادہ سے زیادہ اوپن مائنڈیڈ رہیں اور انٹرسٹ ڈریون رکھیں, بچوں سے یہ ڈسکشنز کرتے رہیں کہ آگے دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس جو ڈائریکشن وہ لے رہی ہے اس میں ان کو اپنے انٹرسٹ ڈھونڈنے دیں. میرے والد صاحب کو اگر میرے والد صاحب کی مجھ سے 2 شکایتیں ہیں زندگی میں, ایک یہ کہ میں نے پڑھا بہت زیادہ, اور ایک یہ کہ میں کام بہت کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے اپنی اولاد کی طرف رکھنے کا. ہر وقت یہ سوچنا ضروری نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ تم یہ بنو وہ بنو. ہی واز ویری مائی پیرنٹس آر بوتھ ویری پراؤڈ دیٹ اس میں بھی کوئی لگا کہ ان کو جب وہاں اور لوگوں نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا تو ہارورڈ چلا گیا, تو پھر ان کو وہ, اس سے پہلے تو ان کو وہ سیریسلی نہیں لیتے تھے. But they're very proud of the fact that 20 years later I'm still a teacher. Whenever somebody, I'm also an entrepreneur, I'm also a leadership coach, I'm a university professor, but I feel I'm a teacher. And مجھے نہیں ضرورت ہے کہ مجھے لمز میں جی پڑھانا ہے. مجھے کوئی درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے تو آئی ایم اویلیبل فار دیٹ. سو دیٹ دس از دا پیشن. اور اس کی وجہ سے میں نے پیسے بھی کما لیے, اس کی وجہ سے میں پڑھ لکھ بھی گیا, اس کی وجہ سے میں نے عزت بھی کما لی, میری شادی بھی الحمدللہ میری اوقات سے بہت بہتر جگہ ہو گئی. تو I was somebody who, جو اگر میری اسٹوری آپ پوچھیں تو I have always done the things that in the moment, and I've done many wrong things after the fact, in hindsight, but in the moment I did things that felt right and true.
یو نو جن میں میری نیت مجھے لگے کہ ہاں بالکل صحیح ہے. اینڈ وہ اسی ان دا مومنٹ پہ آئی تھوڑا کیا کہتے ہیں کہ اسی ان دا مومنٹ والی چیز آپ کو یہاں لے کے آئی ہے. پاکستان آنے کا نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک میں بہت زیادہ امریکہ یا ویسٹرن سوسائٹی کو کلیش کرتے سمجھتا ہوں اپنی ویلیوز سے. ٹھیک ہے. اور یہ فلوسافیکل سی بات ہے, لیکن میں اس کو بہت زیادہ پلینلی کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کا دوسری سائڈ بھی دکھاتا ہوں آپ کو, مطلب فار دس ڈسکشن. یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں میرے لیے زندگی کے بارے میں اہم ہیں وہ امریکہ میں آپ کو نہیں مل سکتی. فار ایگزامپل, ہم ایک ریلیشن شپ ڈریون بینگ ہیں. سب سے پہلے اس چیز کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. کیپٹلزم نے ہمیں جو بھی بنا دیا ہو, ہیومنز یوز ٹو پاس ٹائم 1 century and 20 years ago. 120-25 سال پہلے ٹائم واز سم تھنگ کہ آپ پیدا ہو گئے اور آپ نے مرنا ہے. یہ دو فائنائٹ کوانٹیٹیز ہیں, ایک دن میں پیدا ہوا اور ایک دن میں نے مرنا ہے. بیچ کا ٹائم آپ نے پاس کرنا تھا. جس طرح جانور پاس کرتا ہے, اس کی کیا پری آکوپیشن ہے, میں کھا لوں, میں اپنے آپ کو ہارم سے بچا لوں, یعنی شیلٹر ہو, فوڈ ہو, اور میں ریپروڈیوس کر لوں. دیکھیں میرا یہ ہماری امپلس ہے ریپروڈکشن کے, ہماری لائن آگے, کہانی آگے بڑھتی رہے. ٹھیک ہے, یہ 3 پری آکوپیشن تھیں اور یہ ہی انسانوں کی تھیں. اس میں کوئی فردر کمپلیکیشن نہیں تھی. کوئی بہتر طرح رہ لیتے تھے, کوئی بہتر کھانا کھا لیتے تھے, کوئی زیادہ ریپروڈیوس کر لیتے تھے, کچھ کم کر لیتے تھے. لیکن کسی کی ریپروڈکشن میں یہ ہوتا تھا کہ 1 کے 6 بچے مر گئے, کیونکہ عورتوں کو تو اسی طرح جس طرح گائے بھینسوں کو لگایا ہوا بچے پیدا کرنے پہ, عورتوں کی تو یہی زندگی تھی نا, اور مرد کتنی زیادہ سے زیادہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں. تو وہ چینج ہوا کیپٹلزم کے آنے سے اور کارپوریشنز کے بننے سے دنیا ورلڈ وائڈ. تو کیا ہونا شروع ہو گیا کہ وی یوز ٹو پاس ٹائم اینڈ ناؤ وی بگین ٹو اسپینڈ ٹائم. سو اٹ بیکیم اے فائنائٹ کوانٹٹی دیٹ واز ٹریڈیبل ود ڈالرز, رائٹ. دس از اے مینٹالٹی that is the through line of Western life now. They are so entrenched in capitalism that they cannot see anything but, right? So ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تو یہاں آیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اچھا ڈسکشن کرنے, بٹ اگر میں امریکہ میں جا رہا ہوتا تو وہ I would have been spending this time. So what am I getting against something that I'm spending would be the question. I have no idea even what this podcast was about. You know, I just know Nasiha Institute. I know you, I met you. So میرا تو یہ تھا کہ میں تو ارسلان اسکوائر کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے بھی ملیں گے تو انجوائے کرنے جا رہا ہوں. پھر تھوڑی سی عمرہ کی ڈسکشن نہیں, بٹ اٹ وازنٹ لائک کہ مجھے کوئی مٹیریل بینیفٹ. بٹ امریکہ میں یو آر آلویز تھنکنگ آف یور ٹائم ان دس وے, اینڈ دیٹ پھر اس کی برانچ آف بہت ساری چیزیں کرتی ہیں کہ یو آر فورسڈ ٹو کنسیڈر یور سیلف اے یونٹ آف پروڈکشن. What is your productivity level? How independent are you of all other things that will impact your individual's productivity level? تو اگر بچے ہیں تو وہ بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی کو خراب کر رہے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ بھی خراب کر رہے ہیں. تو کیا ہے, بچوں کو ڈے کیئر میں ڈالو, ماں باپ کو ایلڈر کیئر میں ڈالو. At the end of the day you just come into your cookie cutter house, sleep in your night and go sleep at night at home and go produce again. You do that Monday through Friday. Friday you get paid. 20% you spend that same night, you drink, you go to bars, you جس کے جو شوق ہیں وہ ویکینڈ پہ آپ نے پورے کرنے ہیں. سیٹرڈے کو جو ہے آپ پھر وہی کریں, اور سنڈے کو آپ جو ہے یو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی فار دا ویک. اگین پھر میں نے کپڑے استری کرنے ہیں اور فلانا اپنے میل پلاننگ اور وہ کہانیاں. تو ایک ایسے سسٹم میں مطلب انسان ایک اسپریڈ شیٹ کی طرح گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے. And that is, in my opinion, not how humans are evolved to be. Humans are relationship driven animals. We are social animals. We learn through socialization. We are not meant to be independent. We are meant to be interdependent. تو یہ anxieties اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جن کے یہاں یہ structures ٹوٹ رہے ہیں, جہاں باپ دادا دادی ماں جہاں سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, جہاں ایک ماحول یہ دیا گیا ہے
تو وہاں یہ انگزائٹی وغیرہ کی کہانی نہیں ہے, کیونکہ اتنی ساری کوچنگ اور وہ آپ کو مل رہی ہے ان لوگوں سے جو زندگی کے ان حصوں سے گزر کے آگے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یار ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یو آر ناٹ الون ان دس, اور وہ بھی اس چیز سے تو گزر کے گیا ہے. یہ چیز ویسٹ میں بالکل ختم ہو گئی ہے ہی نہیں, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو میں تو بہت کلیش کر رہا تھا اس چیز سے. باقی وہ چیزیں کہ وہی کیپٹلزم کی ساری چیزیں وہاں بہت اچھی ہیں, آپ وہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, تو اس سے بہتر کوئی. اچھا, آپ یعنی اس کا مطلب ہے نا کہ اس سنتھیٹک پلاسٹک لائف اسٹائل سے باقی کدھر آئے, ٹھیک ہے, میکنائزڈ آئی تھنک, ہاں میکنائزڈ بے دنیاوی بہت زیادہ وہ چیزیں نا کہ, بٹ ڈو یو ناٹ دین فیل کہ جس سیگمنٹ آف دا پاکستانی کمیونٹی سرکٹ میں آپ موو کرتے ہیں, نہیں جو ایک ٹاپ قبلہ ہمارا بھی وہی ہے, رائٹ, اور ڈو یو فیل دیٹ دیر از مور فریڈم ہیئر ٹو سورٹ آف گیو بیک ٹو دا کمیونٹی, ٹو سورٹ آف ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, guide people towards things that you've learned through experience, وہ دنیا میں خیر کے انصر. نہیں تو وہاں پہ بھی بڑی ریسٹرکشنس تھیں پڑھانے پہ. مطلب وہاں یہ ہے کہ جی یہ آپ کو ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جی یہ ہمارا سسٹم ہے, سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ہے. میں نے تو ہر چیز سے لڑائی کی وہاں پہ. وہاں بھی مطلب میں فار ایگزامپل آپ کو ایک دیتا ہوں کہ پبلک اسکول میں کوئی ریلیجن کا کوئی کانسیپٹ آپ امریکہ میں لا ہی نہیں سکتے. مطلب کرسچینٹی انفارم کرتی ہے زیادہ تر چیزیں, بٹ بہت زیادہ یعنی سنڈے کو چھٹی وہاں اسی وجہ سے ہوتی ہے, وہ مانے نہ مانے کہ چرچ سب کو سنڈے کو جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ریلیجن اسٹیٹ ٹوٹلی سیپریٹ ہے, بٹ ہمارے ٹائپ گندے ریلیجن مسلمان اور آگے پیچھے چیزوں کا وہاں پہ کوئی شوق نہیں ہے. تو میں وہاں پہ جو ہے میرے اسکول میں 13 بچے روزہ رکھتے تھے, 3 بلڈنگس تھیں, اور میں نے اس میں ایک رول بنا دیا کہ جی ایک بلڈنگ جو ہے ول بی فوڈ فری تھرو آؤٹ رمضان. اس پہ پہلے ہی سال میں, اب پہلے سال میں پرنسپل کو تو اپنی ٹانگوں کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ زمین کہاں ہے اور ٹانگیں کہاں ہیں, اور ادھر لڑک گئے پھڑک گئے, آپ فارغ ہو جائیں گے, اور لیگل وہاں پہ سسٹم اتنے. تو میں نے یہ کیا. تو مجھے وہاں پہ ایک رشین پیرنٹ تھیں جو انہوں نے پھر مجھے پرسنلی ڈیفینڈنٹ کر کے سو کیا اسٹیٹ کے پاس کہ جو ہے یہ کیسے کہ سیپریشن آف چرچ اور ریلیجن میں کہ آپ نے ایک پوری بلڈنگ ڈیڈیکیٹ کر دی. تو I thought of it and I argued successfully and won. اور پھر اگلے 3 سال میں نے ڈٹائی میں ایز پرنسپل پھر یہ چیز انشور کی, اور پھر اس کو ایک اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا کہ پھر 850 اسکولز میں امریکہ نے مجھ سے وہ گائیڈنس لی جو میں نے اپنے اسکول کی کریٹ کی تھی کہ ہم بھی اپنے اسکولوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری تو آرگیومنٹ ہی یہ تھی کہ دس از اے ہیومن رائٹ, دس از ناٹ اے مسلم رائٹ اور مسلم کڈ, دس از اے ہیومن جو 18 گھنٹے کا فاقہ کرے گا, چھوڑ دیں روزہ اس کو کہنا, لیکن اس کے اراؤنڈ کھانے کی اگر اسمیل آ رہی ہے تو وہ کس طرح کانسنٹریٹ کرے گا کسی بھی چیز. اٹ واز جسٹ اباؤٹ دا اسمیل آف فوڈ, اٹ واز جسٹ سچ اے, کیوں 12 سال کی بچیاں بچے بھوکے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ جذباتی قسم کی فیملیوں سے بھی آتے ہیں, ٹپکلی امیگرینٹس ٹرائنگ ٹو بی ریئلی پروٹیکٹیو آف دیئر ریلیجن ان اے نیو کنٹری وچ از ہاسٹائل ٹو دیئر ریلیجن. سو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ریسٹرکشنس تھیں, اور آئی تھنک انسان جو ہیں وہ ریسٹرکشنس کے لیے نہیں بنے ہوئے. انسان بنے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں تو آپ سے کچھ سیکھوں, ان سے بیٹھوں ان سے کچھ سیکھوں, ان سے سیکھوں, اور 15-20 سال میں ایسے ایک چیز بن جاؤں جو ان سب کچھ سیکھنے سے جو آپ فریلی سکھائیں مجھے جو بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور آپ فریلی سکھائیں مجھے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے تھرو میں پھر ایک جا کے ایک چیز بنوں. تو وہ ریسٹرکشن وہاں پہ مجھے بہت زیادہ لگی, یہاں پہ مجھے کم لگتی ہیں. لیکن یہ ویسٹ اور ایسٹ کی جو, اور ویسٹ اور بیک ہوم کی اگر کمپیریزن ہے, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک ہے میزلاؤز ہائرارکی آف نیڈز, آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے نیچے شیلٹر ہے, فوڈ اور ہیلتھ, اور پھر اس کے اوپر کچھ اور پھر کچھ اور پھر کچھ. یہ بھی باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کی ہیں. اگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا تو اور آپ کے پاس کوئی اور ایونیو ہے پیٹ بھرنے کا, تو وہ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہی ہے کہ آپ پیٹ بھر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو جب جاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو یہ چیز سوچ کے جائیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں گالیاں دیتے ہوئے اپنے ملک کو, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کتنا آپ مس کریں گے. اس سنڈے کو جب آپ اگلے ہفتے پورے ہفتے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے دوپہر کو 12 بجے, آپ اپنے مائنڈ کو ایک مشین بننے کے لیے دوبارہ سے تیار کر رہے ہوں گے. یار میں ہفتے میں 6 دن تو مشین رہوں گا, ایک دن جانور بنوں گا وچ از مائی ریئل نیچر, اور وہ پھر باقی جو ہے ہفتہ میں نے بجا کے وہی پرفارمنس دینی ہے, اس پہیے میں گھس جانا ہے جس نے گول گول گھوم کے اٹس گوئنگ ٹو کریٹ ویلیو ان ٹرمز آف ڈالرز فار این اکانومی.
That's what humans have been reduced to. It's been a reductive process of capitalism for the last 120 years, जिसके नतीजे में आप देखें ऐसी ज़बरदस्त लाइनों में लोग खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे कोई प्रोग्राम्ड मशीनें हैं, हर चीज़ प्रोग्रामिंग वहाँ चल रही है. बिल्कुल सही है. अच्छा, इस पे शेख मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इफ़ आई वाज टू आस्क यू व्हाट ड्राइव्स यू लाइक ऑन अ डे टू डे बेसिस in general in life, and I'll give you an example of this, right? People, ये इसका in one sense, what is it that you want to achieve, right? And because being a teacher, I can understand कि वो एक बड़ा vision या goal होना चाहिए किसी भी community में आप रह रहे हैं, और how important has that been, right? So उसमें मैं इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि आप ये नसीहा क्यों बैठे हुए, क्या करते हो, राइट? तो लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन होती है. मेरे हुलिये वाले लोग वैसे ही बड़े बदनाम भी हो जाते हैं. बट आई थिंक मैं इनफैक्ट नसीहा की स्टोरी है, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव, मैं यासीन जिस वक्त मैसेज में हायर हुए तो नसीहा नहीं था, ठीक है. एंड हमारे साथ तब एक और तीसरा बल्कि आफान था, ही वाज हायर्ड एज अ डिज़ाइनर, अवैस ने हायर किया. एंड अवैस उस ज़माने में मैं बार बार कह था कि बिकॉज ही रियली लाइक अस कि यार और भी लोग लेके आओ कोई वो. एंड तीसरे चौथे बंदे के बाद ना वी फिगर्ड आउट यार बंदा कोई नहीं हमारे पास जिसको हम अपने पर्सपेक्टिव से कोई बैलेंस, दीनी, प्रोग्रेसिव वो समझ लेते. एंड वी रियलाइज कि यार अफराद तैयार करने की ज़रूरत है, लाइक गुड बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स जो कि किसी मकतबा फ़िक्र के साथ ढेर नहीं कर रहे पर्टिकुलरली, या किसी को वो नहीं बन रहे, बट ऐसे इदारों में काम कर रहे जो कि यूथ को इंस्पायर कर सके, वो करे. एंड वी सेड कि चलो लेट्स डू इट थ्रू द इल्मी ट्रेडिशन, राइट? कि बयान तो सिर्फ एक मोटिवेशन होती है ना, यू योर सेल्फ गॉन थ्रू दैट, कि वो एक चीज़ है. एंड जो हमें समझ आई, एक हमने रिसर्च की, वो बनाने की कोशिश की. एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट ड्राइव्स मी पर्सनली स्पीकिंग, यार नहीं व्हेन यू इन्वेस्ट इन किड्स एंड यू सी देम ग्रो, राइट? वो हमने नाम भी नसीहा जो है ना, वो हदीस दीन और नसीहा की दीन सरासर खैर ख्वाही है, किसी को कुछ ऐड करना, वैल्यू करना. एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन वन सेंस, राइट? सो पीपल लाइक यू, एंड आई एम नॉट सेइंग आप रिलीजियस नहीं है, बट व्हाट इज़ इट दैट जब आप एक बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको मेंटोर कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, या आप जिस तरह अपने एडटेक कंपनी को रन कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, क्या एक इवेंचुअल गोल आपके सामने होता है? नहीं, मैंने तो ये छोड़ दिए इवेंचुअल गोल. मुझे नहीं पता मैं इधर जाऊंगा, नीचे गाड़ी मारेगी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. आई एम मोर इन द मोमेंट. दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन बिल्डिंग बिग बिजनेसेस, बिग हाउसेस. आई डोंट ओन अ हाउस. आई जस्ट बिलीव इन डूइंग द राइट थिंग इन द मोमेंट. ठीक है. एंड सो यही जो आप बातें कर रहे हैं, जो आपने हदीस भी कोट की है, मेरे लिए ये 2 घंटे वैल्यूबल होना ज़रूरी है, ठीक है, तो जो हम हमारे साथ गुजर रहे हैं. और मेरे लिए ये, मैं आपको इसका जवाब बड़ा अच्छा है कि मुझे भी बड़ा शौक था जी आग लगाने का. बाबर अली फाउंडेशन की एजुकेशन प्रेजेंस पूरे पाकिस्तान में, मैं चित्राल से लेके थर तक काम कर सकता हूँ, ये है वो है. अवैस साहब जिनका आपने हवाला दिया, वो मुझे एक खातून से मिलाने लेके गए जो को 35 साल से सियालकोट से आगे कहीं, और बिल्कुल वो इंग्लिश मीडियम किस्म की और प्रोग्रेसिव और जो भी आप उनके साथ टाइटल अटैच करना चाहें वो थी. तो उनको वो शी मस्ट बी इन हर 60 मे बी लेट 50s, वो कोई गार्डनिंग टाइप बियॉन्ड द क्लासरूम या टाइप कोई ना इस तरह का अपना प्रोजेक्ट चला रही थी. तो उसने कहा कि चलो देखते हैं किचन गार्डनिंग कैसी हो रही है, हम शायद MGS में कर सकें. दैट वाज द एजेंडा. हम उनसे मिलने गए और उसने कहा कि मैं पिछले 30-35 साल से जो है ये बहुत सारी उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई कि मैंने ये बुक्स भी पब्लिश की हैं एजुकेशन में, ये भी किया है, वो भी किया है. और अब मैं जो है कोई गरीबों का पिछले 10-1 साल से पता नहीं कितना टाइम हो गया, कोई गरीबों का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप स्कूल जो है ना जिसमें थोड़े से लोग हैं, मैं बस अब वो करती हूँ. तो कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि मुझे भी बहुत शौक़ था आपकी एज में ना बड़े बड़े काम करने का और ये सारी चीज़ें. तो मैंने एक पॉइंट पे आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर मेरी एक ज़िंदगी से 500 लोगों की सिर्फ ज़िंदगी बदल जाती है तो इज़ दैट नॉट इनफ? क्या मैंने अल्लाह ताला की सर्विस अच्छी नहीं की है? तो हम सब तो पैगंबर बनने के लिए नहीं आए, बल्कि हम में से तो कोई भी पैगंबर नहीं बनेगा, राइट? सो ये मुझे बहुत इंस्पायर की बात. एंड दिस वाज लाइक गुड 15-20 years into education that I met her. It was 2020. So हाँ, मतलब 17-18 साल मुझे हो चुके थे उस वक्त तक ये काम करते हुए कि यार मतलब I don't have to change the whole country. I don't even have to change a city or even a neighborhood. But the person that I am with in the moment should get something out of me, and I should get something out of that interaction. And that's why like I continue to
emphasize and prioritize relationships over anything else So in you life. were saying the circle of influence has a lot more value for you than your circle of concern. یعنی جن سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اینڈ شارٹ ٹرم پریکٹیکل گولس مطلب بڑی بڑی باتیں. ہاں مطلب میں اگر ایم جی ایس میں بھی آ رہا ہوں, ٹو بی ویری بلنٹ اینڈ فیئر, اگر میرے دماغ میں اس کو وہ چیز یہاں ہے وہ یہاں جا سکتی ہے, فائن, اس کے بیچ میں 100 اسٹیپس اور ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آئی کین ایویلیویٹ مائی سکسیس اور فیلئر دیر ایز کہ یار وہ اسکول وہاں گیا نہیں جہاں میرا لگتا ہے, یا وہاں جا نہیں رہا جہاں مجھے لگتا ہے یا جا سکتا ہے, اور آئی کین ایویلیویٹ مائی سکسیس اور فیلئر بائی یار میں یہ 3 لوگوں کے ساتھ, یہی 3 لوگ ہیں جو مجھے وقت دیتے ہیں, جن کو میں وقت دیتا ہوں, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ان لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں کچھ خلوص, کچھ امپروومنٹ, کچھ ان کی آگے بڑھنی, اور اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ریلیٹڈ ٹو دیئر ورک, اٹ کین بی اف دے آر ہیپیئر, مور سیٹلڈ پیپل ایز اے ریزلٹ آف دا ٹائم دیٹ وی اسپینڈ ٹوگیدر, دیٹ ان اٹ سیلف ول گو اینڈ امپیکٹ ہنڈریڈز آف اور تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس دیٹ وی فار ایگزامپل ہیو ان ایم جی ایس کے کیس نا. تو اور بٹ آئی ہیو اے کوسچن, آئی مین in religious context, I would say you're living in the makki door of things, okay, where you are interacting with individuals one on one and افراد پہ کام ہو رہا ہے, right? جس بھی capacity میں, جس بھی اس کے ساتھ. But what about the fact that at some point in time, دیکھیے, you might come to a position جہاں آپ کا circle of influence اور concern بہت بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایک چیز آپ سے ویسے پوچھنی تھی, میں یہی پوچھ لیتا ہوں کہ کل کو miraculously speaking, ویسے تو very much you are the minister of education in Pakistan, ٹھیک ہے, اینڈ ناؤ یعنی اینڈ کیا کہتے ہیں, اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی, اے ہیوج رسپانسبلٹی, ایک پورا ملک کی تعلیم ہوا ہے. سو از دیٹ اے رول دیٹ یو دین اڈیپٹ ٹو, رائٹ؟ اینڈ آپ ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ اور لک ایٹ تھنگس فرام دیٹ پرسپیکٹیو؟ بیکاز جو بھی بندہ ہے, میں تو بڑے اس کو آپ کی بات کو نا ویلیو کرتا ہوں, کیونکہ کئی لوگ آتے ہیں اور وہ نظام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں. ناٹ سینگ کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ بھی ایک کانورسیشن ہے, بٹ کچھ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی پہ بیٹھے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہ 20 بچے امپورٹنٹ ہیں, سوشل میڈیا پہ میرے 1 ملین ویوز ہیں, اچھی بات ہے, لیکن میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, آدھے سادہ کو نہ بات کر سکتا ہوں نہ کچھ وہ ہے. یہ 20 لوگ میں تیار کر دوں نا کسی بھی زمرے میں, ٹھیک ہے, تو آئی تھنک بڑی ایک میننگ فل چیز ہے. بٹ یہ کرتے 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 تاریخ میں ایک پروجیکشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میرے اپنے سامنے جو ہے نا میرا سرکل بہت بڑا ہو جائے, اور میرے پاس وہ اتھارٹی, وہ کیپیسٹی, وہ فنڈنگ, وہ تمام چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. تو کیا اس کے لیے شوڈ وی ایور بی ریڈی فار دیٹ پرسپیکٹیو, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کی, مجھے لگتا ہے آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں زندگی میں, آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کی محنت میں کمی نہ ہو, اگر آپ نے کوئی اچھی چیز اچیو کرنی ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے, میں اپنے پرسپیکٹیو سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ذمہ داری دی ہے اس کی اسٹرینگس بھی آ ہی جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزوں کہ آپ کی کمٹمنٹ ٹو ورک اتنی ہونی چاہیے اور آپ کی نیت صاف ہو. تو کیونکہ محنت, اف یو آر ان اے لیڈرشپ پوزیشن یو ہیو ٹو بی دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن. یہ نہیں ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے کہ جی میرا پہلے میں آؤں گا ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا, یوں گھوما, ادھر ادھر دیکھا, پھر کوئی بہرا بھاگتا وایا سر سر سر, اس کی زندگی جان پہ اٹکی ہوئی ہے. واٹ از دس نانسنس؟ آپ پیغمبروں کی مثال لے لیں یا آپ کانکررز کی مثال لے لیں, وہ سب سے آگے خود کھڑے ہوتے تھے, ایسا ہی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ لڑ رہے تھے نا, جب اوپر سے تیر انداز اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی پیچھے سے یہ ماجرا ہو گیا ہے. آپ جنرل تھے, سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے, ایسا ہی نا. احد کی پہاڑی تو پیچھے تھی جہاں پہ جنگ ہوئی تھی. تو یہ اگر اس طرح کا ہوا, کبھی اپرچونیٹی آئی, میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے, میرے کو اس طرح کے ایمبیشنز ہیں نہیں, لیکن آئی تو مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جہاں سے آئے گی وہیں سے اس کو کرنے کی طاقت بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بٹ بہرحال ہاں ہمیں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ آپ سکسیس کو تھوڑا سا مطلب آپ کے اینگل سے تھوڑی سی ری ڈیفائن آپ نے اس کو کیا ہے کہ اٹ از ناٹ لائک کہ میں 10 ایئرس کا کوئی پلان رکھوں, 5 ایئرس کا XYZ, جو کہ رکھنا بری بات نہیں ہے, بٹ میں اس کے اندر اتنا انڈلج نہ ہو جاؤں کہ اس کو دیکھتے ہوئے میں آج انگزائٹی پریشر لینا شروع کر دوں, وہ ہو نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی موومنٹ میں رہتے ہیں. اور بیکاز جب وہ آپ ویلیوبل کام کریں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, تو اس سے مجھے وہ یاد آتا ہے قرآن کے کوی اور امین کہ کوالیفائڈ بھی ہیں اور آپ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, تو آپ لگے ہوئے تو وہ آپ کو ایک یوفوریا دیتا ہے, آپ کو ایک اچھا فیلنگ آتی ہے نا, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ویلیویبل, ٹھیک ہے. تو آپ
اسی مومنٹ میں ہر مومنٹ تھرو آؤٹ دا لائف سکسیزفل ہی اپنے آپ کو لے رہے ہوتے ہیں, فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جیسے اب شیخ نے ایک پرسپیکٹیو دیا کہ فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن منسٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ایک ویو چینج ہو جاتا ہے بیکاز آپ کے لیے وہ چیز تھوڑی سرکل آف کنسرن انفلوئنس بڑا ہو گیا. لیکن جن لوگوں کو آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, وہ اتنے ہی مائکرو لیول پہ کام کریں جس طرح سے آپ آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ویو بڑا ہے, بٹ وہ جو گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ اتنی سکسیس اسی طرح ہونی چاہیے کہ واٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ وہ کوالیفائڈ طریقے سے اور اپنی محنت کر کے کر رہا ہو. تو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ہاں, میرا خیال ہے کہ the organization does what the boss does. I mean, I don't know how many education ministers Pakistan has had in our history who have actually been a teacher. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ٹیچر کی زندگی کیا ہے, اس نے پڑھانا کس طرح ہے, کریکولم کیا ہوتا ہے. وہ ورلڈ بینک کی ریسرچ پڑھ کے اور کہ یہاں سے ادھر کر دو, یہ چیز ادھر کر دو, ان کو پتہ ہی نہیں. مطلب ہم نے تو ایسے ایسے اسکول دیکھے میں. آئی گیو یو این ایگزامپل. جیسے 2007-8-9 میں 3 سال میں نے شہزاد روئے صاحب کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا کراچی میں. زندگی ٹرسٹ ان کا ادارہ ہے, اس کے ساتھ we turned around a government school. It's still Shahzad still runs it and his wife Salma. گاندھی گارڈن ایک علاقہ ہے بڑا پرانا کراچی کا, وہاں پہ یہ اسکول ہے SMB فاطمہ جناح گورنمنٹ گرلز اسکول. 2500 لڑکیاں تھیں. اب اس میں تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ گڈاب میں ہے یا لڑکانہ میں یا کوئی ایسی گاڈ فار سیکنڈ پلیس جس کا بولے. چڑیا گھر کراچی کا ہے نا, پورا کراچی مطلب اللیجڈلی جاتا ہے. چلو 20-30% تو اپنے بچوں کے تفریح سیر کے لیے جاتے ہی ہیں, بالکل ساتھ. جب ہم نے وہ اسکول ٹیک اوور کیا, 2500 بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں اللیجڈلی. 40 کتے ان کی کلاس رومز میں رہتے تھے. اس میں باتھ روم, ایک فنکشننگ باتھ روم نہیں تھا 2500 بچیوں کے لیے. اور وہاں سے کینٹین والا جو تھا وہ پروسٹیٹیوٹ کرتا تھا بچیوں کو باہر. مطلب this was how the school was running. And so یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ غلط ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جی کوالٹی اسٹینڈرڈز نہیں میٹ ہو رہے, یا یہ کہ بچی کلاس میں بیٹھی اس کو کتا کاٹ لیتا ہے کیونکہ اس کتیا نے اس کی ٹیبل کے نیچے بچے دیے میں, اس کا پاؤں اس میں بیگ رکھ دیا, اس کو واٹ ایور. مطلب دس واز دا نانسنس. اور میں نے خود ڈنڈے مار مار کے وہ کتے نکالے ہیں اسکول سے. میری تصویریں ہیں, میں کتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اسکول سے نکالنے کے لیے. تو اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ. یہ تو آپ کو ہر ایک کو پتہ ہے کتے نہیں ہونے چاہیے, ہر ایک کو پتہ ہے پروسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ بلڈنگ مطلب ہمارے یہاں تو ڈگنیٹی نہیں ہے نا. تو وہاں سے اسٹارٹ کرنا میرا خیال ہے اتنا مشکل نہیں ہے. ڈگنیٹی آپ لوگوں کو دیں. نہ ٹیچنگ پروفیشن کی ڈگنیٹی ہے, نہ بچوں کی کوئی لرننگ انوائرمنٹ کی ڈگنی ہے. اینڈ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اٹ نیڈس ٹو بیکم ویری پریکٹیکل. یار آپ 5-6 سال میں کہانی پوری ہو آپ کی ہائی اسکول کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے, وہ کریں. اور جو پریکٹیکل لائف کی چیزیں ان کے لیے تیار کرے ایجوکیشن آپ کو. باقی تو یہ ایگزام تو رول ہے. ہمارے بھی جو آؤٹ کلاس میں کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایک گندا سسٹم بنا ہوا ہے اس سے جان کس طرح اسمارٹلی چھڑانی ہے. لٹرلی یہ ہم نے کیا ہوا ہے, تاکہ جاؤ اور چیزیں کرو, کھیلو کودو, یہ کرو سارا دن. مطلب یہ رٹے والی پڑھائی میں ایکسل کرنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. Fair enough. Take one of the last questions off script. And میں جب آپ سے پہلی دفعہ بھی ملا اینڈ ہماری بہت ساری رینڈم انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک سم آف دیم ور ان کانٹیکسٹ آف جس ادارے میں ہم اکٹھے تھے, اسلامک اسکول ہے جو کہ وہ بھی ہے. تو بہت ساری باتیں یعنی بڑی آپ کی انٹرسٹنگ بھی تھیں ود ریگارڈس ٹو دا ویوز دیٹ یو ہیڈ اباؤٹ ہاؤ ان اسلامک اسکول شوڈ بی, کیا نوشنز ہیں کیا نہیں. اینڈ آئی تھنک وی اگریڈ اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر اینی سچ ڈس ایگریمنٹ ایز سچ. بٹ ایک چیز جو مجھے بہت تکلیف دیتی ہے پرسنلی, ٹھیک ہے, از دا فیکٹ کہ یہ جو ہمارے یہاں دین دنیا کا ڈیوائڈ ہے نا, ٹھیک ہے, وی آر بینگ ویری اوپن اباؤٹ اٹ. پیپل لائک یو آر فرام دا دنیا, پیپل لائک می آر فرام دین, اینڈ ایک الگ الگ ٹینجنٹ میں ہم چل رہے ہیں. اینڈ ہیونگ سیٹ ود یو, یعنی میں آپ کو اگر نہ جانتا ہوتا اور میں علی نعمانی کی پروفائل پڑھوں, میں کہوں گا یار فارغ آدمی, ٹھیک ہے, ایک میرے اندر رائٹ آف سیدھا کہ یار یہ پتہ نہیں کون سیکولر آدمی ہے, مجھے کیا پتا کیا نوشن ہے. اینڈ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, آپ میرے جیسے بندے کو اولیا دیکھ کے کہیں گے یار یہ ایک اور ملا شاید آ گیا, یا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وہ اس نوشن کو قریب کرنا اور اکٹھے جن چیزوں پہ ہم ایگری کرتے ہیں ان کو ماننا, ان کو لے کے چلنا. بیکاز میں نے اوور آل پچھلے 10-12 سال سے یونیورسٹی پڑھاتے ہوئے جو دیکھا, میں اسلامک اسٹڈیز ہی اب تو پڑھا رہا ہوں, شروع میں اکنامکس, کہ یار وہ BNU ہو, لمز ہو, UMT ہو, فیسٹ ہو, کہ لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے, رائٹ,
اور بہت محبت بھی ہے دین کی, اللہ تعالیٰ کی, انسانیت کی, خیر کے عنصر کی, بہت ساری, جسٹ بیکاز وہ شاید میرے سے مختلف ہیں تھوڑے سے اپنی عبادت کے طریقے میں, یا جسٹ بیکاز ان کی فی الوقت موٹیویشن اتنی نہیں ہے جتنی شاید میری ہو یا کسی اور کی ہو, ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کو رائٹ آف کر دیں. اینڈ آئی جسٹ فیل کہ بٹ جنرلی اسپیکنگ نا, ہمارے تو ظاہری کی وجہ سے ہم لوگوں کو لیفٹ رائٹ سینٹر اینڈ فارورڈ رائٹ آف کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں, دین یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ ہمارے پرٹیکولر ریجن میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا اسلام کیا ہے, تو آئی تھنک دی آنسر وڈ بی ویری ڈفرنٹ دین many people, because in our part of the world, اور اگین اس میں بھی میں آپ سے پوری اس کی ہسٹری بھی جو ہے میں نے کافی اس پہ سوچا ہوا ہے کہ کہاں سے فنڈنگ آئی ہے دین پڑھانے کی پاکستان میں, کیا اس کے پیچھے گولز تھے, کس وجہ سے آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا ہینڈی کیپڈ ہے کہ یار 1 in 3 children in Pakistan is not in school. سو کیوں ہمارے ملک میں اس طرح کی ریلیجن کا ایکسپریشن ہے, جن لوگوں نے یہ فنڈنگ بھیجی ہے ان کے اپنے ملکوں میں یہ حالات نہیں ہیں, ٹھیک ہے. سو دین جو ہے ہمارے ملک میں, اٹ از, جو آپ نے بھی لفظ بول ہی دیا کرتے کرتے کہ اس کا عبادت کا طریقہ مجھ سے مختلف ہے. دین ہیز بین ریڈیوس ٹو عبادت, اور عبادت کا اولین درجہ جو بن گیا ہے وہ ہے کہ حلیے میں بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے. میں تو اس چیز سے اتنا وہ کھاتا ہوں, مطلب, اور میرا بیک گراؤنڈ میں بھی, مطلب میرے ماموں بھی آپ کے جیسے ہیں, میرے کزن بھی آپ کے جیسے ہیں, میری خالائیں برقعے لیتی ہیں. لائک آئی ایم ویری ریئیکٹیو ٹو دس ایٹ دس پوائنٹ ان لائف بیکاز آف دس ریزن کہ یار اتنا ڈیوائڈ ہو گیا ہے دینی اور دنیاوی لوگوں میں. مطلب میں دنیاوی ہو گیا, آپ دینی ہو گیا, حالانکہ ہم دوست ہیں, بیک گراؤنڈ بھی سملر ہیں, ایک جیسے اسکولوں سے پڑھے ہیں, شاید عقیدتاً بھی بہت زیادہ فرق نہ ہو آنیسٹلی. بٹ اگر آپ اسلام کو لیں, اب یا مکی اور مدنی دور کی بات کر رہے تھے, کس پوائنٹ پہ, مطلب کیا چیزیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی جو پہلی باتیں ہیں, پڑھائی کرو, پڑھو تو آگے کہانی بڑھے گی, ٹھیک ہے. زندہ عورتوں کو دفناؤ نہیں, ٹھیک ہے. جنگ کرتے ہوئے درخت نہیں کاٹو, شروع میں جنگ بدر سے پہلے کی ہدایات جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. عربی اور عجمی میں فرق نہیں کرو. حضرت بلال کو جب عتبہ سے خرید کے حضرت زید لے کے جاتے ہیں تو اس دن یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اب عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں. پہلے تو عربیوں کے لیے ریلیجن چل رہا تھا, انہوں نے قریش کے اندر ہی اسی کو اوڑھ لو, اسی کو پہن لو. تو عربی اور عجمی میں, اچھا فجر کے وقت اٹھ جاؤ, عشاء کے وقت سو جاؤ, یہی باتیں ہیں. یہ تو باقی کہ اتنی دفعہ نماز پڑھو اور اتنی سنتیں, اتنے نفل, اور وہ فلانا گرین رنگ کی پگڑی ہے, اور اتنے آپ کے یہ دس از آر ریلیجن ریئلی, کہ آپ کے ٹخنوں سے کتنی اوپر شلوار ہے. آئی مین دس از واٹ پیپل ایمفسائز ہیئر. کس طرح عورتوں کے ساتھ آپ نے اپنی نظر کو نیچے کرنا ہے, یہ کسی کو, اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اسلام ریلیجن از ناٹ اے سیٹ آف practices or rituals. I think it is a complete not semi-complete. اگر آپ اجماع اور قیاس کے کانسیپٹس کو صحیح طرح سمجھتے ہیں, it is a complete modern and progressive code to live life. It is میں تو اس کی مثال ایسے دوں کہ it is a Google Maps. یار تو نے ادھر جانا ہے, ٹھیک ہے, رستے میں یہاں روڈ کلوجر آئے گا, ادھر برج کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو انگزائٹیز اور لائف کے چیلنجز ہیں یہ تو ہیں, لیکن یہ ایک رستہ دیا ہوا ہے, اس پہ تو لگا رہے گا تو آرام سے, نہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا, نہ کوئی پولیس والا کھینچے گا, اور تو پہنچ بھی جائے گا. اٹس اے وے ٹو لیو لائف. بٹ واٹ وی ہیو ریڈیوسڈ اٹ ڈاؤن ٹو از لائف تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ مجھے نوکری پہ جانا ہے, مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں, مجھے کپڑے ایسے پہننے ہیں, مجھے گاڑی ایسے پہننی ہے, بٹ اس کے اندر فٹ میں نے جو ہے نا یہ چیزیں کر لینی ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو, اور الحمدللہ ایون بائی اینی اسٹینڈرڈ, دنیاوی, دینی سکسیس, روپیہ پیسہ جو بھی آپ کہہ لیں, آئی فیل ویری سکسیزفل. بٹ if you ask me like what is my معیار of success, it's not the Harvard اور urban scholars, یا میں نے اپنی پڑھائی کے کوئی پیسے نہیں خرچے, یا میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, میں نے اپنی شادی بھی خود کی, but none of that. It's the fact that I go to sleep سکون سے every single night, alhamdulillah. And that is the thing that I want to safeguard the most. So نہ میں کون میری عمر میں آ کے نہیں جا رہا جس نے کسی کے پیسے دینے ہیں,
جو 4 محفلوں میں بیٹھ کے 8 لوگوں کی غیبت کرتا ہے. یہ کون سی اتنی یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے آپ کو ٹیررسٹ بن جانا چاہیے ہیں؟ آپ نے اپنے ریچولز کا ٹھیکہ ایسے اٹھایا ہوا اور جہالت کے تھرو ڈنڈے کے زور پہ اسلام انفورس کرنا, مطلب یہ نہیں ہے طریقہ کار. آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے کئی صحابہ کرام نے, حضرت عثمان غنی کی اگر آپ مثالیں لینا شروع کریں تو ایسے لوگوں کو انسپائر کر کے اپنی طرف کھینچا, ڈرا کے نہیں کیا ہم تو کہ مطلب صرف القاریہ تو نہیں ہے ایک قرآن شریف کی صورت نا, تو کہ ہم خوف کے تھرو لوگوں کی کمپلائنس سیکھ کرتے ہیں کہ یار تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور اچھا اب داڑھی بھی رکھ لی ہے تو مونچھیں نہیں تراشتا یہ. ارے بھائی یہ تو سر پہ ٹوپی کے بغیر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. آئی مین ریئلی ڈز اٹ یو نو لائک ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو مسجدیں جاتے ہیں, چھوڑ دینا 2000 بندہ ایک مسجد میں آتا ہے, کتنے ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں کہ یار میں ذرا 2 منٹ اس کی صفیں سیدھی کر دوں, یا میں یہ کچھ کچرا مجھے نظر آیا اس کے باہر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دوں, یا کسی کے لیے دروازہ پکڑ لوں. ٹھیک ہے, تو یہ دین, یہ ہے کوڈ آف, یہ گوگل میپس ہے. ہم نے تو کیا ہوا ہے, میں آیا, میں نے اپنی ٹکریں ماری, میں نکل گیا. لٹرلی دس از آر وہی کیپٹلزم کی جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہماری ہر چیز سے ہو گئی, وہ ہماری ریلیجن میں کہ میں تسبیح بھی گن کے پڑھوں گا کہ میں نے 100 پڑھ لی, کہ 200 پڑھی, کہ 300 پڑھی ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اور میری نمازیں اور اتنے نفل میں نے ادا کر دی, اور 10 دن کا میرا وہ تھا, اور فلانے کا میں نے جو ہے اتنی دیر کے چلے پہ گیا, اور یہ گیا اور وہ گیا. مطلب اٹس ناٹ یو کین ریئلی, آپ 40 دن کا چلا بھی کاٹ لیں تو آپ کسی سے 40 منٹ خلوص سے بھی آپ میں بھی اس کی زندگی بدل سکتے ہیں اور آپ کے لیے زیادہ اجر کا سبب بنے. شیخ میں اس کو کیسے کہتا ہوں کہ عبادات تو فنڈامنٹلی اسینشیل ہیں, امپورٹنٹ ہیں, بٹ وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ صحابہ میں سے کس کی نماز لمبی تھی اور کس کی داڑھی لمبی تھی, تم جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم صحابہ کو صفات سے جانتے ہیں, جو معاملات میں ہیں یا اخلاقیات میں. تو ہمارے یہاں وہ 2 ڈائمینشن تو ہم نے غائب کر دی ہیں دین کی, اللہ ماشاء اللہ, رائٹ. بٹ دین یہ تھاٹ جو ہے کہ ایک فیلئر وڈ یو جسٹ سے وی کین اینڈ دس ان شاء اللہ کی وہ ہے کہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ہم نے خود کاز کیا. گیو این ایگزامپل, میں کراچی ایک بڑے مدرسے پہ گیا, نام نہیں بھی لیتا, اینڈ میں نے نا وہاں کے جو مین کیا کہتے ہیں شیخ الحدیث رئیس جو بھی ہیں میں نے ان سے کہا کہ جی امت میں اتنے سارے پرابلمز ہیں, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. تو میں ساری بات سر کے بڑے آرام سے مجھے کہتے ہیں یہ سارے پرابلمز جو ہیں یہ تم لوگوں نے کریٹ کیے اور تم نے ہی ٹھیک کرنے. ہی سیڈ کہ جو مدرسے میں جو شیخ الحدیث کی عالم بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس دنیا کا, ٹھیک ہے, تو نہ اس نے یہ پرابلم کریٹ کیا. تو ہی سیڈ کہ یو گائز ہیو ٹو ون دا نیریٹو بیک. اینڈ میں اکثر کہہ رہی ہوں کہ ممبر پہ ہم نے کسی ایسے شخص کو بٹھایا ہے جس سے ہم انسپائر نہیں ہو پا رہے. اچھے معتدل علماء تو گنتی کے ہوں گے جن کا ایکسپوجر ہے, ٹریول کرے ہوئے, بٹ جنرلی اسپیکنگ رائٹ, ایک بندہ جو کہ 8 سال ایک ببل میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو مسائل ہی کا پتہ نہیں ہے, چیزوں کو پتہ نہیں ہے, الا ان میں سے جو واقعی سمجھ پاتے ہیں وہ کرتے ہیں, جنہوں نے دونوں چیزوں کو بھائی. تو وہ, اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کر رہے. And I think that's where we've tremendously failed. And I've noticed, because if you are an insider on religion, then you can get a lot of things done. And it will still be hard. Yeah. It's not like it will not be hard. But I think that's where, and that's also one part of education in Pakistan that we are really lacking at. Because آپ مانے نہ مانے, ریلیجن یہاں امپورٹنٹ بھی ہے, مذہب یہاں امپورٹنٹ بھی بہت ہے, ہر دوسری کانورسیشن میں ڈریگ بھی ہوتا ہے, لوگوں میں خدا خوفی بھی ہے, بٹ وہ اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس سارے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دا انفارچونیٹ پارٹ از دیٹ وی کنسیڈر ریلیجن ایز این ایڈجیسنٹ ٹو لائف. We have to re-evaluate our relationship with religion. It is not something that I do, this is my 9 to 5, I do my work and then I do my religion, or I do my religion 5 times a day and once for a whole month and all of that. No, every transaction, every interaction that you have, there is a code for how to conduct that transaction with Allah Ta'ala in your heart. I think اس کو پھر perception کو, یعنی آپ کے اور میرے, میں حلیوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہم دونوں کو اس کو I would say چینج کرنا ہے. میں انٹرسٹنگ ہے, میں شروع میں BNU پڑھانا شروع ہوا تو مجھے کئی لوگ ایکچولی بڑے اوپن کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو, رائٹ,
تو I would say ایگزیکٹلی مجھے لوگ کہتے ہیں تم MGS کیوں جاتے ہو, تمہارے گھر سے I'm اتنا glad دور you ہے, said this. all the I'm time glad I you hear said یا this. تم کیا مولویوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ٹھیک ہے نا. سو You یہ know? بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی وہ BNU میں ابھی وائس چانسلر نیا, آپ جانتے بھی ہیں شاید غالباً, ٹھیک ہے, تو وہ گریڈنگ سسٹم میں نا ان کا کوئی فلا تھا جو کہ میں کئی سال سے لگا ہوا تھا. تو ابھی وہ ساری ڈینس کے سامنے میٹنگ ہوئی, میں اس پہ آئی واز پریزنٹنگ, اینڈ وہ فیئرلی ٹیکنیکل پریزنٹیشن تھی میتھمیٹیکلی. آئی ایم دی اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی, اینڈ بائی دا ٹائم آئی واز ڈن, تو آئی تھنک وہ DLA کی ڈین نے نا مجھے بڑے آرام سے کہا, انہوں نے کہا سان صاحب ایک بات پوچھنی ہے, آپ تو واز اور بیان دینے والے ہیں, آپ کا کیا کام ہے ان چیزوں سے. Exactly. And he said it sweetly, not in a, but you know that's the perception کہ یار ہم تو کوئی کام اور کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ بس ہم تو نماز پڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. And I think that's something that the Sahaba changed the world around by being great leaders, by being great mentors, businessmen. یعنی آپ اگر 4 صحابہ جو ہمارے پہلے ہیں, جو پھر خلفائے راشدین یا جو بھی ان کو کلیکٹیولی نام دیا جاتا ہے, اگر آپ ان کی اسٹوریز دیکھیں چاروں کی, they are all 4 of them are very different people. You know, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین-شپ, حضرت علی کی بریوری, حضرت عثمان کی بزنس ایکیومن, حضرت عمر کا جاہو جلال, like there was no one way to be. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کر لی پہلی, like there was not one way to be, but all of them were being informed by this code because they were inspired by it, because it was showing them a better way to do everything they were already doing. They were already husbands, they were already employed or commercial kuch na kuch kar rahe the, they were already leaders in their circles of influence. Hazrat Umar more than others, Hazrat Sallam more than others, but it just became, یعنی حضرت عمار گئے اپنی امی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے کیوں منع کرتی ہو کہ جو ہے محمد کی باتیں سننے نہیں جایا کرو رات کو. تو وہ کہتی ہیں کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہی اسپریڈنگ ڈینجرس آئیڈیاز, اور وہ یہ ساری بات کر رہی ہیں. تو کہتے ہیں واٹ ڈینجرس آئیڈیا, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو جو ہے زندہ نہیں دفناؤ, یہ ڈینجرس آئیڈیا ہے. اٹس ویری سمپل. اسلام آئی تھنک از جسٹ ویری ویری سمپل. اٹس ناٹ اٹ. اور یہ سن کے ان کی ماں ان کے ڈیفینس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں خود ہی کہتی ہیں کہ جب میں تیسری بیٹی تھی اپنے باپ کی, جو وہ دفنانے گیا اور اس سے نہیں ہوا, اور وہ یہ دو ہیں پہلے 2 شہداء بنتے ہیں اسلام کے, یہ ماں. تو اٹ واز جسٹ سو سمپل اینڈ اٹ واز سو انسپائرنگ فار دیم دیٹ دے لیڈ ڈاؤن دیئر لائف فار این آئیڈیا دیٹ دے ور فائٹنگ دیئر سن ٹو جوائن. تو میرا کہنے کا یہ ایموشنل سی بات, مجھے یہ اسٹوری اس لیے پتہ ہے, میرے بڑے بھائی کا نام عمار اس بات پہ میرے والد صاحب نے لکھا تھا, اور ہی وڈ ایکسپلین دس اسٹوری کہ it appeals to the basic human instincts. If you distill it down, جیسے نہیں پانی کو آپ نیچے سے بوائل کریں اور پھر پریسیپیٹیشن کے تھرو آپ اس کو بالکل پیور پانی آتا ہے جو اس میں سے نکلتا ہے. It's very in sync with how humans are supposed to be. It is not complicated, and because we are trying to retrofit Islam into the everything else in our lives rather than use it as the code that directs us. I think کہ ہمیں آج کل کے معاشرے میں difficulties ہو رہی ہیں, بٹ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ یار یہ ہمارا ذریعہ ایک طریقہ ملا ہوا ہے, تو اس کی ٹیچنگس کو استعمال کر کے اپنی لائف کے سارے فیصلوں کو انفارم کرتی رہیں, تو وی ول بی میکنگ ریچر ڈیسیژنز. آئی تھنک بے شک. چلیں شیخ, I think we can end with this, and I would say that honestly it has been a great session with regards to learning so much more about you as well. And آپ سے میں نے پوڈکاسٹ سے پہلے ایک کمنٹ ملی کہ ہم ایک اور بھی کریں گے انشاءاللہ, ایٹ لیسٹ ون مور آن پیرنٹنگ as well particularly, and اس میں ہم آپ کے I just became a parent recently after, I mean 3 years ago, after advising and working with parents for almost 2 decades. So it has taken a new twist. نائلی کی بات کریں, Nail, and now I have mashallah daughters. اچھا you have a daughter as well, mashallah. میں نے آپ کی اسٹوری دیکھی ہے وہ سنگل پیرنٹ والی. ہاں, and these days I am a single
single parent because my wife is in America. اچھا اینڈ وہ اپنے میڈیکل لائسنس وغیرہ کر رہی ہیں. تو یار میں آج کل بچے دونوں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. Alhamdulillah. That's good to hear, and I think it's just beautiful that you took out time and you're here, and for people who are listening should really take a lot of inspiration from all the good work that you're doing with regards to the EdTech company that you run, Outlast, and اس کے علاوہ جو آپ بچوں کو مینٹور کرتے رہے ہیں امریکہ میں جو کیا ادھر کیا. And I really believe that کوئی بھی جو آپ نے جیسے کہا نا کہ کوئی بھی نیت اخلاص کے ساتھ لگا رہے اور محنت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی دروازے بھی کھولتے ہیں. اینڈ دیٹس دی بیوٹی. آپ کے قابو میں یہ دو چیزیں ہیں, آپ کی نیت اور آپ کی محنت. نتیجہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے. آپ صرف آپ یہ دو چیزیں اور یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں. نتیجے کی تو پرواہ کرنی ہی نہیں ہے. بے شک. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.